انسان دنیا کی زندگی میں مختلف حالات سے دوچار ہوتا ہے، اور انسان کی زندگی بھی کوئی بھی حالت ہو، زندگی کی کوئی بھی حالت ہو، اس میں ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اس حالت میں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس حالت میں آپ کی حالت کیا ہونی چاہیے۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے میرے اور آپ کے اس دین کی، جو دین اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے۔ عام طور پر جتنی حالتیں پیش آتی ہیں ان میں سے دو حالتیں ہم سب جانتے ہیں کہ زندگی میں اکثر انسان کی زندگی دو طرح کے حالات سے دوچار ہوتی ہے۔ کبھی اس کی زندگی میں صحت کا عالم ہوتا ہے اور کبھی اس کی زندگی میں بیماری کا عالم ہوتا ہے۔ کہیں اس کی زندگی میں رزق کی فراوانی، رزق کی وسعت اور بے شمار نعمتوں کا ملنا، یہ اس کی زندگی میں ہوتا ہے، اور کہیں تنگ دستی کا زمانہ آ جاتا ہے۔ کبھی کسی انسان کے پاس کوئی عہدہ اور منصب ہوتا ہے اور کبھی وہ عہدے اور منصب سے فارغ ہو کر عام انسانوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ کہیں کسی انسان کی زندگی بادشاہت کے عالم میں نظر آتی ہے تو کہیں بہت سارے انسانوں کی زندگی فقیری کے عالم میں نظر آتی ہے۔ کہیں کسی انسان کی زندگی انتہائی دکھ، تکلیف، مصیبت اور آزمائش کی حالت میں نظر آتی ہے، تو کہیں کسی انسان کی زندگی راحت، خوشی اور فرحت کے عالم میں نظر آتی ہے۔ یہ دو حالات زندگی میں چلتی رہتی ہیں، نظر آتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں حالات میں اہل ایمان کو اس چیز سے باخبر کیا کہ اگر تم میرے پسندیدہ بننا چاہتے ہو تو ان حالات میں تمہارا رویہ میری مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب کسی پر آزمائش آ جائے، دکھ آ جائے، تکلیف آ جائے، مشقت آ جائے، رنج آ جائے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ ایسی حالت میں جو میرے بندے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کُلًّا یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ کتنی پیاری بات ہے، اتنی پیاری بات ہے۔ فرمایا پھر میرے بندے، جو میرے بندے ہیں، جو مجھے اپنا رب مانتے ہیں، اپنا خالق مانتے ہیں، ان کی زبانوں سے یہ جملہ نکلتا ہے، کوئی بھی، وہ کہتے ہیں کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی مشقت، کوئی بھی تکلیف اور کوئی بھی رنج ہمیں آ ہی نہیں سکتا الا ما کتب اللہ لنا، مگر وہی رنج، وہی تکلیف، وہی مصیبت، وہی آزمائش ہماری زندگی پر، ہمارے وجود پر، ہماری ذات پر آئے گی جو اللہ نے پہلے سے لکھ کے رکھی ہوئی، جس کا فیصلہ اللہ نے اپنی تقدیر میں کیا ہوا، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور پھر یہ جملہ کہنے کے بعد، یہ بات کہنے کے بعد، اس چیز کے اظہار کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ ہوا مولانا، وہی تو ہمارا مولا ہے، وہی تو ہمارا کارساز ہے، وہی تو ہمارا آقا ہے، وہی تو ہمارا رب ہے، وہی تو ہمارا خالق، مالک، رازق ہے۔ اس میں دل کی تسلی اور بڑھ جاتی ہے۔ پہلے جملے سے انسان مطمئن ہوا کہ ہونا وہی ہے جس کا ہونا مقدر کر دیا گیا ہے، اور وہ ہو کر رہے گا۔ اور دوسرے جملے میں اور زیادہ تسلی ہوتی ہے، اور زیادہ دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ جو کر رہا ہے وہ کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ تو پیدائش سے پہلے اور پیدائش کے بعد ہر وقت، ہر حال، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لحظہ اپنے بندوں کا دوست ہے، اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے۔
بس یہ حالات پر منحصر ہے کہ کبھی ماں پیار سے دودھ پلاتی ہے اور کبھی کبھی تھپڑ لگا کے بھی پلا دیتی، ہوتی ماں ہی ہے۔ اس کے دل کی ممتا کا، محبت کا کیا عالم ہے، اس کو لفظوں حرفوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کبھی کبھی گودی میں لٹا کے دودھ پلاتی بھی ہے، سر سلاتی بھی ہے، چہرے پر ہاتھ پھیرتی بھی ہے، پیشانی کو بوسہ دیتی بھی ہے، لوریاں بھی گاتی ہے، جھولا بھی جھلاتی ہے، کبھی اس پیار کے ساتھ دودھ پلا دیتی، اور کبھی ناسمجھی کی بنیاد پر بچہ ادھر ادھر چلنا شروع کر دے تو تنگ آ کر پھر تھپڑ لگا کے پھر بھی دودھ پلاتی۔ دونوں حالتوں میں اس کی محبت چھپی ہوئی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کا رویہ جو انسانوں کے ساتھ اس طرح کا ہوتا ہے، وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو آزمائشوں میں مبتلا کر کے کہ ان کو تکلیف دینا، ان کو مشقت میں ڈالنا، ان کو دکھ دینا مقصود نہیں، نہیں نہیں، ان کو اپنے قریب کرنا اور قریب کرنا اور قریب کرنا، اور اتنا قریب کرنا کہ کل آنے والی انسانیت ان کے مرتبے اور مقام کو دیکھ کے رشک کر اٹھے، اچھا یہ تھے وہ انسان، یہ تھے وہ انسان۔ دنیا کا دکھ اور دنیا کی تکلیف اور دنیا کی مصیبت تو چند گھڑی کی مصیبت ہے، چند لمحے کی مصیبت ہے، چند دنوں کی مصیبت ہے، تھوڑے عرصے کی آزمائش ہے، لیکن ان کو ایک بڑی طویل آزمائش سے بچا کے، چھوٹی آزمائش سے گزار کے اپنے عرش کے قریب کر دینا، اپنی ذات کے قریب کر دینا، یہ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کی مرضی، اللہ کا منشا، اللہ کی چاہت۔ تو یہ بات اہل ایمان کی کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے، کُلٌّ یُصِیبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ پہلے سے لکھ دی گئی ہے، اور لکھی ہے کس نے؟ اس ذات نے جو ہمارا مولا ہے۔ اور اگلا جملہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ کی ذات پر ہی اہل ایمان کا توکل اور بھروسہ ہوتا ہے۔ کسی حال میں بھی وہ اللہ کی ذات سے مایوسی کی طرف نہیں جاتے، نا امیدی کی طرف نہیں جاتے، شکوے کی طرف نہیں جاتے، شکایت کی طرف نہیں جاتے۔ ان کی زبان پر جب بھی آئے گا شکوہ نہیں آئے گا، شکایت نہیں آئے گی، شکر کے کلمات، شکر کے کلمات۔ وہ یہی کہیں گے اللہ تو جس حال میں رکھے تیرا شکر ہے۔ اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زبان سے یہ جملہ نکلتا۔ بعض دفعہ انتہائی مہلک بیماری کا شکار مریض جب اس کے پاس تیمارداری کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے تو اگر اس کو دین کی سوجھ بوجھ ہوتی ہے اور اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اس کی زبان سے یہی جملہ نکلتا ہے، جس حال میں اللہ رکھے بس وہی حال اچھا، وہی حال اچھا، اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ یہ کلمات مومن کا وظیفہ، مومن کا ترانہ، مومن کی عبادت ہونی چاہیے۔